بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے قصبے اتھانی میں بھیڑ جمع تھی۔ وہاں آج ریاست کے سب سے بڑے پنڈت صاحب نے آ کر خطاب کرنا تھا۔ لوگوں کو ہندو مذہب کی تعلیم دینی تھی، اپنے مذہب کا پرچار کرنا تھا اور باقی مذہب والوں کو ہندو مذہب قبول کر لینے کی دعوت دینی تھی۔ پنڈت صاحب اپنے مذہب پر مکمل عبور رکھتے تھے، گو کہ وہ شاید ہی آج تک کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو اپنے مذہب کی طرف لا سکے ہوں گے، مگر ان کا انداز اس قدر سحر انگیز تھا کہ ان کو سننے کے لیے دوسرے مذہب کے لوگ ضرور آیا کرتے تھے۔ آج بھی جہاں جہاں تک پتہ چلا تھا کہ پنڈت صاحب خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے لوگ جوگ در جوگ خطاب سننے کے لیے آ رہے تھے، مگر شاید آج کا دن پنڈت صاحب کے لیے اچھا نہیں تھا۔ پنڈت صاحب پنڈال میں داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہوتے ہی پنڈال پنڈت صاحب زندہ باد اور جے کالی ماتا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پنڈت صاحب کے پنڈال میں داخل ہونے سے لے کر ان کے کرسی پر بیٹھ جانے تک سارا مجمع کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ بیٹھنے کے بعد متعدد بار اسپیکر میں اعلانات کر کے مجمع کو خاموش کروایا گیا اور پھر پنڈت صاحب کو دعوت خطاب دی گئی۔ پنڈت صاحب نے جیسے ہی مائک پکڑا تو حسب سابق مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب لوگ متوجہ ہو کر پنڈت صاحب کی بات سننے لگے۔ پنڈت صاحب نے تقریباً 45 سے 50 منٹ کا لیکچر دیا اور اسی دوران مجمع ان کے الفاظ کے سحر میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ کسی انسان نے اپنی جگہ سے ہلنے تک کی کوشش نہ کی تھی تاکہ کہیں اور متوجہ ہو کر وہ ایسی کسی بات سے ناواقف نہ ہو رہ جائیں جو پنڈت صاحب نے بتائی ہو اور ان تک نہ پہنچے۔ جب تک پنڈت صاحب خطاب کرتے رہے، کوئی شخص پنڈال سے اٹھ کر باہر نہ گیا۔ پنڈت صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پنڈال میں اپنے چند ایسے لوگ بٹھا رکھے ہوتے تھے جو پنڈت صاحب سے سوالات کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ وہی سوالات کیا کرتے تھے جو پنڈت صاحب نے پہلے سے ان کو بتا رکھے ہوتے تھے اور ان سوالات کے جوابات پر پنڈت صاحب کو مکمل عبور ہوتا تھا، مگر شومی قسمت کہ آج ان کے لیے دن اچھا نہیں تھا۔ پنڈت صاحب کا خطاب مکمل ہوا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنڈت صاحب تو سوالات سے پہلے ہی خوب آگاہ تھے، مگر چونکہ لوگوں کے لیے سوالات نئے تھے اور انتہائی دلچسپ تھے، اسی لیے وہ سوالات اور پنڈت صاحب کے جوابات غور سے سن رہے تھے۔ پنڈت صاحب نے جس ترتیب سے مجمع میں اپنے آدمی بٹھا رکھے تھے، اسی ترتیب سے مائک چلتا جا رہا تھا اور لوگ سوالات پوچھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی ذی شعور شخص نے سوال کرنا چاہا۔ پنڈت صاحب نے اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے مائک آگے بڑھانے کا کہا، لیکن اس شخص نے مائک دبوچ لیا اور کہا، میں سوال کر کے رہوں گا۔ اب آدمی کے اصرار کے آگے اگر پنڈت صاحب سوال نہ لیتے تو بھرے مجمع میں ان کی بے عزتی ہو جاتی اور ان کے علم پر سوالات اٹھانے لگتے، اسی لیے مجبوراً انہوں نے سوال لے لیا اور سوال لینے کے بعد پنڈت صاحب پچھتاتے ہوئے سوچنے لگے کہ کاش یہ سوال نہ لیتا۔ اس ذی شعور شخص نے پنڈت صاحب سے پوچھا تھا کہ سر، آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ بیتا کوئی ایک ایسا واقعہ بیان کریں جس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو اور اس واقعے سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ کا مذہب سچا ہے، تاکہ یہاں بیٹھے غیر مذہب کے لوگ بھی اس مذہب کو اپنا سکیں۔ اور اس سے متصل میرا ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ آپ ساتھ یہ بھی واضح کیجیے گا جو واقعہ آپ سنائیں گے وہ واقعہ کس بھگوان سے منسلک ہوگا، کیونکہ یہاں بھگوان مختلف ہیں، ایشور ہے، ہنومان جی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سوال ختم ہوا۔ مجمع پر ایک بار پھر سکوت طاری ہو گیا۔ پنڈت صاحب گہری سوچ میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ پنڈال میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ پنڈت صاحب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اور پنڈت صاحب کو اپنی ہزیمت ہوتی دکھائی دینے لگی۔ جب انہیں اور کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال کرنے والا شخص انسان نہیں بلکہ انسانی روح میں چھپا ہوا راون ہے۔ یہ انسان آپ کے مذہب اور بھگوان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی غیرت مند ہندو اٹھے اور اس کو ایسا سبق سکھائے کہ یہ آئندہ کبھی بھی ہمارے مذہب اور بھگوان کی توہین نہ کر سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی پنڈت صاحب نے اسٹیج کو چھوڑا اور باہر کو چل دیے۔
اور پنڈال میں بیٹھے ان کے جاہل پیروکاروں نے سوال کرنے والے انسان کو نہ صرف مار مار کر مار دیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ہر کوئی اس اعزاز کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹکڑا لے گیا کہ ہم نے آج راون کو مار دیا ہے۔ یہ واقعہ آج کے دور میں ہر مذہب میں موجود ایسی کالی بھیڑیوں کے متعلق بتایا ہے کہ کیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے لیے خطرہ ہو اسے کس طرح راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔